إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ہر طرح کی حمد و ثنا بڑائی کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ہم سبوں کا خالق مالک اور پالنہار ہے. اس کے سوا کوئی مشکل کشا حاجت روا اور حقیقی معبود نہیں. وہ تنہا اور یکے یکا پوری دنیا کی نگرانی ہر آن اور ہر لمحہ فرما رہا ہے. اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہو اللہ کے آخری پیغمبر صاحب حوض کوثر شافی محشر سید البشر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے اس تاریک دنیا میں ہدایت کی روشنی پھیلائی اور حق و باطل سے ہدایت کو گمراہی سے نور کو تاریکی سے چھانٹ کر دنیا کے سامنے نمایاں کر دیا. معزز سامعین و سامعات، بزرگان دین، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور عزیز بچوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں پانی ایک عظیم نعمت ہے یا جل ہی جیون ہے، اس موضوع سے میں آپ کے سامنے خطاب کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النور کے اندر ارشاد فرمایا واللہ خلق کل دابۃ من ماء. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو، ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا ہے. پھر آگے اللہ نے ارشاد فرمایا فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ. ان میں کے بعض ایسے جاندار ہیں جو پیٹ کے بل چلتے ہیں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ. ان میں کے بعض ایسے ہیں جو 2 قدم سے چلتے ہیں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ. اور ان میں سے بعض مخلوق ایسے ہیں جو 4 قدم سے چلتے ہیں. اور آگے اللہ نے ارشاد فرمایا یخلق اللہ ما یشاء. اللہ تبارک و تعالی جیسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. یعنی سروے زمین میں 4 قدم سے زیادہ
پیر رکھنے والے جاندار اور جانور موجود ہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک بنیادی بات بتلائی کہ دنیا میں جو بھی مخلوقات ہیں اللہ نے اسے پانی سے پیدا کیا ہے۔ پیٹ پر چلنے والی مخلوق جیسے مچھلی ہے، اور اس طرح سے 2 قدم پر چلنے والے حضرت انسان ہیں، اور 4 قدم سے چلنے والے گائے، بیل، بکری، بھینس وغیرہ ہیں، اور اس سے زائد پیر اور قدم رکھنے والے بھی موجود ہیں سوئے زمین پر۔ اللہ تبارک و تعالی جیسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ اللہ نے اسی مضمون کو سورۃ الانبیاء کے اندر ارشاد فرمایا، اور اللہ نے کہا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اللہ تبارک و تعالی نے ہر جاندار کو، ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالی نے پانی سے بنایا ہے۔ حضرات، یہ 2 آیتیں اور اس طرح کی بہت ساری بے شمار آیتیں قرآن مجید میں موجود ہے، اللہ کے نبی کی احادیث میں موجود ہے، جو اس کائنات میں پانی کی اہمیت اور پانی کی ضرورت کو ثابت کرتی ہے۔ پانی بنیادی ضرورت ہے، پانی اساسی ضرورت ہے، پانی اس زندگی کی سب سے اہم ضرورت ہے۔ پانی ہے تو زندگی ہے، پانی نہیں تو زندگی نہیں۔ اسی لیے میں نے کہا جل ہی جیون ہے۔ یہ بستیاں، یہ آبادیاں، یہ رونقیں، یہ چہل پہل، یہ بلڈنگیں، یہ ترقیاں سب بے معنی ہو کر رہ جائیں گی جس زمین میں ہم انسان بستے ہیں، اگر اس زمین کے نیچے پانی نہ ہو۔ پچھلے زمانے میں خانہ بدوش قومیں ہوا کرتی تھی، ان کا کوئی گھر نہیں ہوا کرتا تھا، ان کے پاس کوئی بستی نہ تھی، بس ایک ہی چیز، جہاں پانی ملے گا وہیں قیام کریں گے۔ ان کے پاس ٹینٹ ہوا کرتے تھے، وہ ٹینٹ اپنے ساتھ لے کر گھومتے تھے، جہاں پانی کے آثار ملے، پانی کے اثرات ملے، وہاں انہوں نے ٹینٹ لگا لیا، وہاں انہوں نے بسیرا کر لیا۔ جب تک اس علاقے میں پانی ہے وہاں ان کی زندگی گزرتی تھی۔ جب پانی ختم ہوا پھر انہوں نے رخت سفر باندھا اور پانی کی تلاش میں نکل پڑے۔ یعنی ماضی میں خانہ بدوش قومیں ہوا کرتی تھی اور ماضی کا ایک حصہ رہی ہے کہ یہ قومیں جہاں پانی کی تلاش میں نکلا کرتی تھی، اور پانی ان کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہوا کرتا تھا۔ پانی صرف انسان کی ضرورت نہیں، پانی ہر جاندار کی ضرورت ہے، ہر پرندوں کی ضرورت ہے، ہر حیوان کی ضرورت ہے، ہر کیڑے مکوڑے کی ضرورت ہے، حشرات الارض کی ضرورت ہے۔ اور جیسے انسانی زندگی کے لیے پانی ضروری ہے، ویسے ہی انسانی صحت کے لیے بھی پانی ضروری ہے، اور پانی کا، انسانی صحت کا دار و مدار پانی پر ہے۔ پانی انسان کو ملے اور صاف شفاف پانی نہ ملے تو انسان کی صحت کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے پانی کی حفاظت کی تعلیم دی ہے کہ پانی کی حفاظت کرنا ہر شہری کی ذمہ داری ہے، ہر انسان کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا يبولن احدكم في الماء الدائم، لا يبولن احدكم في الماء الدائم، ہرگز کوئی ایسا نہ کرے، ہرگز کوئی انسان ایسا نہ کرے کہ کوئی تالاب ہے، اب انسان سوچے کہ یہ کتنی مقدار میں پانی ہے، اس میں گندگی کر دے۔ اللہ کے نبی نے کہا یہ غلطی مت کرنا، پانی جتنی بھی مقدار میں ہو اور جہاں کہیں بھی ہو اسے صاف شفاف رکھنے کی فکر کرو۔ کیوں ہو سکتا ہے کہ کل اس میں تمہیں نہانے کی ضرورت پڑ جائے، کل اس میں تمہیں کپڑا دھونے کی ضرورت پڑ جائے، کل اس میں تمہیں اسے برتنے کی ضرورت پڑ جائے، تو کیا تمہارا من کرے گا کیا؟ اس لیے اللہ کے نبی نے پانی کی حفاظت کرنے، پانی کو صاف شفاف رکھنے اور پانی کو ضائع نہ کرنے کی اللہ کے نبی نے تاکید کی ہے۔ اسی طرح سے
حضرات آپ کو یہ بتا دوں، اس پانی کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ اس کائنات کی سب سے پرانی مخلوقات میں سے پانی بھی ہے۔ اس کائنات کی سب سے پرانی مخلوق اہل علم گناتے ہیں، ان میں سے پانی بھی ہے۔ آپ کو معلوم ہے جب زمین نہ تھی تب پانی تھا، جب آسمان نہ تھے تب پانی موجود تھا۔ حدیث میں ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، یمن سے چند لوگ آئے اور انہوں نے آ کر اللہ کے نبی سے سوال کیا۔ سوال کیا تھا؟ کائنات کی آغاز کے بارے میں، کہ اس کائنات کا آغاز کیسے ہوا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، کان اللہ ولم یکن شیء غیرہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تھا، سنو اللہ تھا اور اس کے علاوہ کوئی چیز نہ تھی، نہ زمین تھے نہ آسمان تھے، کچھ نہیں۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اللہ کے نبی نے فرمایا اس وقت اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ اس لیے اہل علم نے کہا قلم، عرش اور پانی یہ کائنات کی سب سے پرانی مخلوقات میں سے ہے۔ پانی اس عالم میں ہی نہیں بلکہ عالم آخرت میں بھی انسان کی ضرورت ہے۔ انسان کل کو روز قیامت جس نعمت کے لیے سب سے زیادہ ترسے گا، تڑپے گا، وہ ہے پانی۔ قرآن مجید آپ پڑھیے، جہنمیوں کا دکھڑا، جہنمیوں کا دکھ در کو بیان کرتے ہوئے اللہ نے کہا کہ جہنمی جہنم میں چلیں گے اور جہنم میں گرمی کی تپش ہوگی، پیاس لگے گی۔ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، جو جہنمی جہنم میں جل رہے ہوں گے، وہ جنتیوں کو پکاریں گے، ایک التجا کریں گے، ایک درخواست رکھیں گے، ایک ضرورت پیش کریں گے جنتیوں کے سامنے۔ دیکھیے کیا ضرورت ہوگی۔ قرآن کہتا ہے جہنمی جنتیوں کے سامنے جو التجا رکھیں گے، جو ایک درخواست رکھیں گے، جو ایک مانگ رکھیں گے، کہیں گے ان افیضوا علینا من الماء، کہ اللہ نے جو تمہیں پانی دیا ہے وہ پانی ہمیں پلا دو، ہمیں بھی پانی دو۔ تو غور کیجئے کہ پانی کتنی بڑی چیز ہوگی۔ روز قیامت انسان پیاس سے تڑپے گا، ترسے گا۔ اسی لیے تاریخ میں آتا ہے، واقعات میں آتا ہے، عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ زمزم کا پانی انہوں نے پیا، ماء زمزم لما شرب لہ۔ حدیث میں ہے کہ زمزم کا پانی جس نیت سے پیا جائے اللہ تعالیٰ اس نیت کو پورا کرتا ہے۔ زمزم جس مقصد سے پیا جاتا ہے وہ مقصد پورا ہوتا ہے۔ زمزم پیتے ہوئے جو آپ اللہ سے مراد مانگتے ہیں وہ مراد پوری ہوتی ہے۔ زمزم پیتے ہوئے جو دعا کر کے آپ پیئیں گے قبول ہوتی ہے۔ اس دعا کی قبولیت کی گارنٹی ہے۔ تاریخ میں بہت سارے واقعات ہیں نیک لوگوں کے، اللہ والوں کے، تو اللہ کہ انہوں نے زمزم کا پانی پیتے ہوئے اللہ سے جو دعائیں کی ہیں، اللہ سے جو مرادیں مانگی ہیں، اس میں عبداللہ بن مبارک دوسری صدی ہجری کے بہت بڑے محدث، فقیہ، عابد، زاہد شخص ہیں۔ اللہ سے انہوں نے زمزم کا عمرہ کیا، عمرہ کرنے کے بعد زمزم کے پانی کو انہوں نے لیا اور پانی لے کر انہوں نے اللہ سے دعا کی، پروردگارا تیرے نبی نے فرمایا ہے زمزم پیتے ہوئے جو مراد مانگی جاتی ہے قبول ہو کر رہتی ہے۔ پروردگارا آج میں تم سے زمزم پیتے ہوئے ایک التجا، ایک تمنا، ایک دعا کر رہا ہوں، قبول فرما لینا، اور وہ یہ ہے کہ پروردگارا مجھے قیامت کے دن پیاسا مت رکھنا، قیامت کے دن مجھے سیراب کر دینا، اگرچہ وہ نبی کے ہاتھوں حوض کوثر کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو۔ حضرات عالم آخرت میں بھی انسان کی بنیادی اور اساسی ضرورت پانی ہے۔ اسی لیے حدیث میں
پیاسے انسان کو پلانے کی بڑی اہمیت آئی ہے۔ پانی پلانے کو بہت بڑی نیکی قرار دیا گیا ہے، خصوصاً اس جیسی گرمی میں جہاں پر انسان پیاس سے تڑپتا ہے اور ہر مخلوق کو پیاس لگتی ہے۔ پانی پلانا بہت بڑی نیکی ہے۔ امام ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصدقہ کہ سب سے بہترین صدقہ سقی الماء، پانی پلانا ہے۔ اسی طرح سے حدیثوں میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایما مسلم سقا مسلما علی ظمأ سقى اللہ عز وجل من الرحیق المختوم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی پیاسے مسلمان کو سیراب کرے گا، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنتی شراب، خالص شراب، صاف شفاف شراب، مہر بند شراب رحیق المختوم سے سیراب کرے گا۔ اس لیے حضرات یاد رہے، جیسے حدیثوں میں جس میں مسلمان کا لفظ آیا ہے اس سے صرف مسلمان مراد نہیں ہے، اگرچہ اس میں قید ہے، مسلمان کا لفظ آیا ہوا ہے، مگر اللہ کے نبی جس معاشرے میں تھے وہاں میجورٹی مسلمانوں کی تھی، اسی لیے مسلم کا لفظ آیا ہے۔ مگر یہ ثواب انسانیت، جس انسان کو بھی اور جس مذہب کے ماننے والوں کو بھی آپ اگر پانی پلاتے ہیں تو یہ اجر اور یہ ثواب آپ کو مل کر رہے گا۔ حضرات پانی پلانا جیسے بہت بڑی نیکی ہے، ویسے ہی پانی نہ پلانا اور پانی کو روکنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا یکلمهم اللہ یوم القیامہ ولا ينظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ تین لوگ ایسے ہیں قیامت کے دن اللہ نہ اس سے بات کرے گا، نہ اللہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا، نہ ہی اللہ انہیں گناہوں سے پاک کرے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان میں سے اللہ کے نبی نے فرمایا وَرَجُلٌ كَانَ بِهِ فَضْلُ مَاءٍ بِالطَّرِيقِ فَمَنَعُوا مِنْ ابْنِ السَّبِيلِ، کہا ان تین محروم میں سے ایک اللہ جس سے بات نہ کرے گا اور اللہ جنہیں سخت عذاب دے گا، چلتے راستے پر اس کا گھر تھا، اس کا کنواں تھا، اس کا باغیچہ تھا، بیچارہ مسافر وہاں سے گزرا، اس نے پانی مانگا، پانی بھائی ذرا پانی مجھے پلا دو، اس نے اس پیاسے انسان کو پانی نہیں پلایا۔ پیارے نبی فرماتے ہیں اس پیاسے انسان کو نہ پلانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن غضبناک ہوگا اور کہے گا قیامت میں تو نے میرے پیاسے بندے سے اپنے فضل کو محروم رکھا، آج میں تجھے اپنے فضل و کرم سے محروم رکھوں گا۔ یعنی میرا فضل دنیا میں پانی کی شکل میں تمہارے پاس موجود تھا، تم نے پیاسے انسان کو پانی نہیں پلایا، تم نے میرے فضل کو اس بندے سے روکے رکھا، میرے بندے سے روکے رکھا، لہذا میں بھی اپنے فضل سے تمہیں محروم کر دوں گا۔ یہ کتنی بڑی بات ہوگی۔ اور اس طرح سے حضرات یہ بہت بڑی نیکی ہے اور بہت بڑی خدمت ہے۔ آپ انسانیت کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، کم سے کم خرچ میں، کم سے کم محنت میں، کم سے کم کوشش میں تو اس سے پانی پلانے کا اہتمام کیجئے، اس سے بڑی خدمت کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ حج کے دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حج کے دوران حاجیوں کے درمیان بہت ساری ذمہ داریاں تقسیم کی جاتی تھی، ان میں کہ عرب کے قبائل ان ذمہ داریوں کو اٹھانے کے لیے مسابقت کرتے تھے۔ ان میں سے ایک ذمہ داری سقایت الحجاج یعنی حاجیوں کے پانی پلانے کی ذمہ داری تھی۔ عرب کے قبائل اس کے لیے کمپٹیشن کیا کرتے تھے، ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ حاجیوں کو پانی پلانے کا شرط مجھے حاصل ہو۔ اللہ کے نبی نے حج کیا اور حج منا سے اللہ کے نبی کعبۃ اللہ کی طرف آئے اور اللہ کے نبی نے دیکھا کہ بنو عبد المطلب اور بنو ہاشم کے نوجوان ہیں جو ڈول سے زمزم کا پانی نکال رہے ہیں اور حاجیوں کو پلا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کو یہ منظر بہت اچھا لگا، اللہ کے نبی
کو یہ منظر بڑا پیارا لگا. اللہ کے نبی نے یہ سوچا یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کے بندوں کو آئے ہوئے دنیا سے اور دنیا بھر کے لوگوں کو زمزم کا پانی یہ نکال کر اور سینچ کر پلا رہے ہیں. اللہ کے نبی کی بھی خواہش ہوئی, اللہ کے نبی کا بھی یہ ارمان ہوا, اور اللہ کے نبی نے بھی رشک کی بھرے انداز میں اللہ کے نبی نے کہا میرا بھی من کر رہا ہے, میرا بھی جی کر رہا ہے کہ میں بھی آؤں اور تمہارے ہاتھ سے ہاتھ ملاؤں اور اس عمل کو میں انجام دوں, مگر میں اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ میں اگر ہاتھ لگا دوں گا تو پوری آبادی ٹوٹ پڑے گی اور اس عمل کو کرنے لگے گی, اور بنو ہاشم اور عبد المطلب کے لوگوں جو تمہیں یہ اعجاز ملا ہوا ہے کہیں یہ اعجاز تم سے چھن نہ جائے. مگر اس واقعے سے اس بات کا اندازہ لگائیے کہ اللہ کے نبی نے رشک کیا اور اللہ کے نبی نے ارمان اور خواہش ظاہر کی کہ حجاج کو پانی پلانے کا جو شرط ہے وہ ہمیں بھی ملے. اس طرح سے حضرات بہت سارے واقعات ہیں اور بہت ساری باتیں ہیں, میں ان باتوں کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں. ایک واقعہ لیجئے, انسان کے بہت سارے رشتہ دار ہوا کرتے ہیں, انسان کے بہت قریبی رشتہ دار ہوا کرتے ہیں, خصوصاً ماں باپ, والدین, نانا نانی, دادا دادی. اس طرح انسان کا اپنا بڑا بھائی یا انسان کا کوئی عزیز جب اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو انسان کا دل تڑپتا ہے, اور تڑپ کر یہ انسان سوچتا ہے کہ اے کاش میں بھی اس کے لیے کوئی نیکی کروں. یاد رکھیے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور اللہ کے نبی سے انہوں نے کہا اللہ کے نبی میری ماں کی وفات ہو چکی ہے, میری ماں وفات پا چکی ہے, اور میں اگر اس کی طرف سے کوئی صدقہ کروں کیا میری ماں کو فائدہ پہنچے گا؟ اللہ کے نبی نے کہا ہاں صدقہ کرو, اس کا فائدہ تمہاری والدہ کو ضرور پہنچے گا. سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی سے مشورہ کیا, اور مشورہ کرنے میں بات یہ آئی کہ تم ایک جگہ کنواں کھدوا دو اور اس کا ثواب تمہاری ماں کو پہنچے گا. چنانچہ حضرت سعد بن عبادہ نے نبی کے مشورے پر مدینے میں ایک کنواں کھدوایا, اور راوی حدیث کہتے ہیں کہ یہ جو مدینے کا جو یہ کنواں ہے سقایت آل سعد کے نام سے, یہ وہی کنواں ہے جو حضرت سعد بن عبادہ نے اپنی والدہ کے لیے صدقہ جاریہ کے طور پر کھدوایا تھا. تو یہ افضل ترین صدقہ ہے, پانی پلانا یہ افضل ترین صدقہ ہے. اور حضرات ہم انسان گناہگار ہیں, ہم سے دن رات گناہیں ہوتی ہیں, ہم صبح و شام گناہ کرتے ہیں, اور اس طرح سے جانے بھی ہم سے گناہ ہوتے ہیں, انجانے بھی ہم سے گناہ ہوتے ہیں. اس لیے سلف کا قول ہے من کثرت ذنوبہ فعلیہ بسقی الماء, جس کے گناہ بہت زیادہ ہو گئے ہیں اور اس کا گناہ اس کے احساس کو تڑپا رہا ہے, اس کی وجہ سے وہ تڑپ رہا ہے, بے چین ہے کہ میں نے زندگی میں بہت ساری گناہیں کی ہیں, تو اسے چاہیے کہ وہ پانی پلانے کا انتظام کرے, وہ پانی پلانے کا انتظام کرے. اور یہ مفہوم سلف نے کہاں سے لیا؟ گزشتہ اپنا ہفتہ ہم نے سنا کہ بنو اسرائیل کی ایک عورت تھی جو فاسقہ تھی, زانیہ تھی, بدکار تھی, ایک کنویں میں اترتی ہے, اس نے اپنا پیاس بجھایا, کنویں سے باہر نکلی, دیکھا ایک کتا ہے جو اپنی زبان کو نکالے ہوئے ہے اور پانی نہ ملنے کی وجہ سے زمین کو چاٹ رہا ہے. اس کو اسے حال پر, اس کتے کے, اس جانور کے حال پر ترس آیا. وہ فاسقہ عورت پھر کنویں میں اترتی ہے, اپنے موزے میں پانی لے کر اس کتے کو, اس بے زبان مخلوق کو پلا دیتی ہے. فشکر اللہ لها, اللہ نے اس کے اس جذبے اور اس نیت کی قدر کی. فغفر اللہ لها, اللہ نے اسے بخش دیا. اللہ نے کہا تم نے میری بے زبان مخلوق پر تم نے رحم کیا. سوچو وہ بھی کوئی ایسا جانور نہیں بلکہ ایک ناپاک جانور,
کتے پر رحم کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی قدر کی، اسے بخش دیا۔ اس لیے اسلاف سلف کہتے ہیں من کثرت ذنوبہ فعلیہ بسقی الماء، جس کے گناہ بہت زیادہ ہیں اور گناہوں کے احساس کے تلے وہ دبے جا رہا ہے اور اس طرح سے اسے اس کا احساس تڑپا رہا ہے، تو اسے چاہیے کہ پانی پلانے کا انتظام کرے۔ حضرات ایک اور واقعہ، اس کے بعد میں اپنی بات ختم کروں گا۔ امام بیہقی نے شعب الایمان کے اندر ایک واقعہ بیان کیا ہے، کہا ایک شخص تھا، اس کے گھٹنے میں ایک پھوڑا ہو گیا، ایک زخم ہو گیا، 7 سال ہو گئے وہ اپنے زخم کا علاج کراتا رہا، حکیموں کے نسخے آزماتا رہا، علاج و معالجے میں 7 سال کا وقت گزر گیا۔ عبداللہ بن مبارک، جس کا میں نے ابتدائی خطبے میں ذکر کیا کہ 2 صدی ہجری کے بہت بڑے محدث، فقیہ، عالم اور اس طرح سے عابد زاہد شخص تھے، وہ اس شخص کے حضرت عبداللہ بن مبارک کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میرا یہ زخم 7 سال سے سوکھنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ عبداللہ بن مبارک نے کہا دنیا کے حکیم کا نقطہ نظر الگ ہوتا ہے، جبکہ آخرت کے حکیموں کا نقطہ نظر الگ ہوتا ہے۔ عبداللہ بن مبارک نے کہا دنیا کے ڈاکٹر، دنیا کے طبیب، دنیا کے اس طرح سے حکیم عاجز ہو گئے ہیں، میں تمہیں ایک علاج بتلاتا ہوں۔ یہ ہمارے مسلمان بستی میں جو بھی مریض اور دائمی مریض ہیں ان کے لیے اس واقعے میں علاج کا سامان رکھا ہوا ہے۔ عبداللہ بن مبارک نے کہا کہ میں تمہیں علاج بتلاتا ہوں، سنو، ایسا کرو، ایک ایسی آبادی کا معائنہ کرو جہاں انسانی آبادی کثرت سے ہو اور وہاں پانی کا انتظام نہ ہو، ایسی جگہ جاؤ اور کنواں کھدوا دو، اپنے خرچ سے کنواں کھدواؤ۔ عبداللہ بن مبارک کے کہنے پر وہ شخص گیا، ایسی آبادی کو انہوں نے تلاش کیا جہاں پانی کی شدید قلت تھی اور اس نے کنواں کھدوایا۔ کنواں کھدوانے کے چند دنوں کے بعد اس کا وہ زخم مندمل ہو گیا اور پوری طرح سے وہ شفایاب ہو گیا۔ لوگ پانی سے سیراب ہوئے اور اس کا زخم سوکھ کر مندمل ہو گیا۔ یہ ہے، اسی لیے حدیثوں میں کہا گیا کہ صدقے سے اپنی بیماریوں کا علاج کرو، صدقے کے ذریعے اپنی بیماریوں کا علاج کرو۔ بسا اوقات دنیا کے ڈاکٹر جب عاجز آ جاتے ہیں تو اس طرف بھی ہماری رہنمائی ہونی چاہیے اور اس طرف بھی ہمارا خیال جانا چاہیے۔ ہماری مسجدوں میں پانی کا انتظام ہونا چاہیے، نئی مسجد بنی ہے، نئی مسجد کے اندر پانی پینے کا انتظام ہو، عام لوگوں کے لیے اس کے باہر بھی پانی کا انتظام ہونا چاہیے۔ اور اس طرح سے یہ مسجد کے پچھلے حصے میں اگر ہو سکے تو پانی کا انتظام ہونا چاہیے۔ ہماری دکانوں کے بہت سارے پہلے نہیں تھے، بہت سارے لوگوں نے کی ہے، اللہ انہیں جزائے خیر دے، مگر ہمارے دکاندار، ہمارے کاروباری لوگ، دنیا بہت سارے لوگ آتے ہیں، کوئی بھی شخص پیاسا نہیں جانا چاہیے۔ پانی پلانا یہ بہت بڑی نیکی ہے اور بہت زیادہ اس کے ذریعے سے بلائیں ٹلتی ہیں، مصیبتیں ٹلتی ہیں اور آفات ٹلتی ہیں۔ اللہ آپ کے نبی نے اس کی طرف بہت زیادہ ابھارا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگارا ہمیں ان کہی ہوئی باتوں کو سننے اور سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔